بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آئیڈیا، ایک چھوٹا سا بھی آئیڈیا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ 5 لاکھ لگا کر بریانی کے بزنس سے 10 کروڑ کما لیے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آج کی اس کے اسٹڈی میں ہم جانیں گے۔ بریانی ایک عام سا بزنس ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی ٹھیلے والا کر رہا ہے، کوئی ہوٹل والا کر رہا ہے، مختلف قسم کی بریانی مختلف ناموں سے لوگ بیچ رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں پہ جب کولکتہ کی بات کریں، کولکتہ کی بریانی ہے، حیدرآباد کی بریانی ہے، تو اس میں کافی ساری بحث رہتی ہے کہ کون سی بریانی مشہور ہے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں بنگلور کی بریانی کی۔ کمال کر دیا ان دو بچیوں نے۔ یہ کووڈ-19 کی بات ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو وہاں پہ کاروبار کرنے والوں کو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں۔ ان کے والد آلریڈی ہوٹلنگ بزنس میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اسی بزنس میں آتے ہیں۔ یہ 2 بہنیں جو یونیورسٹی گریجویٹ تھیں، چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ کوئی پڑھا لکھا بزنس کرتی۔ دیکھیں ابھی کل ہی مجھے ایک بڑے پڑھے لکھے شخص نے سوال کیا کہ آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں اور یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، صرف پڑھنا لکھنا چاہیے۔ اور سر، پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بزنس کرنا چاہیے، اور بزنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں۔ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں تو آپ کو پڑھے لکھوں جیسا بزنس کرنا چاہیے، یعنی کہ بزنس تو بزنس ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کو بزنس میں کیا فائدہ ہوا۔ دیکھیں ان کی گرینڈ مدر بریانی بنایا کرتی تھی، سب گھروں میں بریانی بنتی ہے، آپ کے گھر میں بھی بنتی ہے، ہمارے گھر میں بھی بریانی بنتی ہے۔ تو انہوں نے کیا اسپیشل کیا؟ ان کی گرینڈ مدر بڑے زبردست انداز سے بریانی بناتی تھی۔ اس بریانی کو پھر پتوں میں، جیسے پتوں میں سرو کیا جاتا ہے نا، گرینری، یعنی کہ ویجیٹیرین ٹچ دے کر، تو وہ سرو کیا کرتی تھیں۔ اب یہ بریانی ان کے رشتہ داروں میں، گلی محلے میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے عام کہ جب کوئی گھر بناتا ہے اسپیشل ڈش تو وہ آس پاس ہمسایوں میں بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو سکسیس تھی، اسی سکسیس کو انہوں نے کیش کیا، اور انہوں نے کووڈ-19 میں، آپ کو پتہ ہے ہوٹلز بند تھے اور جو چل رہے تھے وہ بھی لوگوں کی کیپیسٹی پوری نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا نیا کیا جائے، یہی وہ وقت ہے جب ہم اپنا برانڈ لانچ کریں۔ تو انہوں نے اس وقت ڈونے بریانی RNR کے نام سے ایک بریانی کلاؤڈ کچن، چھوٹا سا 200 اسکوائر فٹ کا کچن سٹارٹ کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ صرف 5 لاکھ روپے اس وقت انہوں نے لگائے، اور پہلے ہی 1 ماہ میں، یعنی کہ پہلے منتھ میں ان کو 10,000 آرڈرز ملے۔ ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ایک نیا بزنس، چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس وقت، گھر میں مطلب ہوٹلز بند تھے، ٹیک اویز ہی ہو سکتے تھے، تو انہوں نے کلاؤڈ کچن شروع کر دیا۔ اب یہ ایک کچن سے آج ان کے 14 کچن، یہ 2022 کے سٹیٹس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آج کے سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سر، 14 کلاؤڈ کچنز اور ایک کمپلیٹ ریسٹورنٹ چل رہا ہے۔ صرف 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے 10 کروڑ روپے کمائے۔ اب یہ سر بزنس تو بزنس ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا اسپیشل کیا کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے آپ کے ہاں جو بھی بریانی کی برانڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک گتے کا ڈبہ لیتے ہیں اور اس میں یہ کارڈ وغیرہ کا، اچھے کارڈ کا، اس میں پیک کر کے دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کمال یہ کیا کہ اس کو ٹن پیک میں لے آئے۔ کس میں لے؟ ٹن پیک میں، لیف کے اندر رکھ کے ٹن پیک میں پیک کیا۔ اور صرف یہاں تک کی بات نہیں، دیکھیں اسی میں رائتا ہے، ساتھ میں سیلڈ ہے، اور ایک اور چیز انہوں نے ایڈ کی، اور وہ تھی سویٹ، میٹھا۔ آپ نے جتنی بھی جگہ سے بریانی کھائی ہوگی آپ کو میٹھا ساتھ نہیں دیا گیا ہوگا۔ یہ مختلف لوگ اپنا ٹیسٹ ایڈ کرتے ہیں، اب فزیکل پلیس پہ تو یہ پاسبل ہے، لیکن انہوں نے یہ ٹیک اویز میں بھی کر دیا، یعنی کہ آرڈرز پیک کرتے ہیں تو انہوں نے یہ فلیور ایڈ کر دیا۔ دیکھیں ایک تو پیکیجنگ، سر پیک اور پیکیجنگ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی کیسنگ کرتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کوشش کرتے کہ بہت زیادہ چیزیں مارکیٹنگ پہ لگاتے، انہوں نے کسٹمر کیئر سروسز کے اوپر کام شروع کر دیا، یعنی کہ کوالٹی کو میکسیمائز کیا، اور جب کوالٹی میکسیمائز کی تو بڑا زبردست ہو گیا۔ یہ بڑی زبردست ٹیکنیک ہوتی ہے ورڈ آف ماؤتھ کی، WOM، یہ ٹیکنیک ان کے کام آ گئی۔ اب ایک پرسن نے کھائی، دوسرے نے کھائی، تو یہ ورڈ آف ماؤتھ بن گئی، اور ان کے لیے یہ پورے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ان کا اپنا ذاتی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ شروع کیا ہے بنگلور میں تو ہر جگہ ان کے اب یہ کچنز بن رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بزنس بریانی ہم سب عام استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے بریانی میں سے ایک نئی چیز نکال لی۔
آپ بھی اگر کوئی فوڈ آئٹم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے صرف اپنے گیپ دیکھنا ہے کہ کسٹمرز کو پرابلمز کہاں پہ آ رہے ہیں، ان پرابلمز کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف فوڈ میں، آپ میڈیسن میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کلاتھنگ میں دیکھ سکتے ہیں، آپ شوز ویرائٹی میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بے شمار ایسی آئٹمز ہیں۔ میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ولاگ کر رکھا ہے کہ 4 بزنس زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوں گے، جب تک انسان ہے بزنس چلتے رہیں گے۔ تو اب تو اس میں ٹیکنالوجی کے بزنسز نے اور اضافہ کر دیا ہے، تو آپ یہ شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک بزنس سوچئے، کوئی آئیڈیا سوچئے، اس آئیڈیا پہ کام شروع کیجئے، ایمانداری سے کام کرتے جائیے۔ یقین کیجئے دنیا میں اس وقت، پوری دنیا میں 8.25 ارب لوگوں میں ایمانداری کی سر بڑی قیمت ہے۔ آپ محنت کیجئے، ایمانداری سے کام کیجئے، لگن سے کام کیجئے، آپ کو صلہ ملے ہی ملے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایمانداری سے کام کریں، لگن سے کام کریں، محنت سے کام کریں اور آپ کو صلہ نہ ملے۔ اس میں آئیڈیا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بزنس ہوتا ہے، صرف آپ کی اپروچ چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، آپ کا طریقہ کار چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے۔ شروع کیجئے اور چھا جائیے۔ آپ نے کمنٹ باکس میں پلیز بتانا ہے کہ آپ کون سا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور کب شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ آپ کا جو بھی بزنس آئیڈیا ہوگا، آپ کو اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے کوشش کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے، بہت ساری بہترین چیزیں آپ کے لیے ہوں گی۔ اگر بزنس شروع کرنے میں آپ کو دقت آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آئیڈیا نہیں مل رہا، تو سر پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں پریشان ہونا۔ آپ کے آس پاس کوئی ایکسپرٹ ہے، سوشل میڈیا پہ بے شمار آپ کو ایکسپرٹس مل جائیں گے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ کسی سے آئیڈیا لے لیں، پلان نہیں بنانا آ رہا، پلان لے لیں اور اپنا بزنس شروع کریں۔ اللہ کا نام لے کر جو بھی شروع کر لیں گے، پلان کر کے شروع کیجئے گا، بغیر پلان کے شروع نہ کیجئے گا۔ جب آپ پلان کر لیں گے، آپ نے کوشش کر لی، پھر اسے اللہ کے سپرد کر دیں، آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی سروسز چاہیے، آپ کو بزنس آئیڈیا چاہیے، بزنس آئیڈیا پہ پلان چاہیے، پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا پرسنل نمبر موجود ہے، یہ آفیشیل نمبر ہے، آپ رابطہ کر کے آپ بزنس کے حوالے سے گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کو اس حوالے سے رہنمائی چاہیے، تو بھی اسی نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے بزنس کوچنگ لے سکتے ہیں، آپ ہمارے بزنس گروتھ کلب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ صحیح طرح کام نہیں کر رہی، وفادار نہیں ہے، محنت نہیں کرتی، آپ کے بزنس کو اون نہیں کرتی، تو تب بھی آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے ہماری ٹیم ٹریننگ بک کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی بھی ایک لائیو پروگرام میں۔ چینل آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ، نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اور اپنی کمیونٹی بڑھانے میں آپ اپنی مدد بھی کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی لائیو پروگرام میں۔